میرے لیے بھی دعا کریں، اور مولانا زبیر صاحب ہیں شیعہ آباد میں، ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے بڑا ماشاءاللہ وہاں کام کیا ہے، بس آج کئی مسجدیں بنائی ہیں، مدرسے بنائے ہیں، ہم خود بھی ماشاءاللہ درس تفسیر و حدیث دیتے ہیں۔ اللہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ کہتی ہے جی کہ میرا خامند آسٹریلیا میں ہے 6 سال سے، میں جانا چاہتی ہوں لیکن ویزا نہیں لگ رہا۔ بہرحال ہر مشکل کے لیے 2 رکعت نماز پڑھو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جتنا پڑھ سکتی ہو پڑھو، وضو ہو نہ ہو، پاک ہو نہ پاک ہو، پڑھتی رہو۔ میرے باپ کے پاؤں پر زخم ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا، کہتے ہیں کہ جادو ہے۔ اب جن کو شوگر ہے ان کو بھی جادو ہوتا ہے، ان کا زخم بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہ بس لوگوں میں وہاں میں پڑھ گیا جو ٹھیک نہ ہو جادو ہے، تو جادو تو سورت بقرہ پڑھنے سے بھاگ جاتا ہے، پھر کیسے ٹھیک نہیں ہوتا؟ سورت بقرہ پڑھو، دم کر کے پلاؤ۔ عمرے میں صفا مروہ کے بعد 2 رکعت پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں شادی شدہ ہوں، دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، والدین نہیں مانتے، بہتر یہی ہے کہ والدین کے فرمان کی اطاعت کرو۔ اگر ایک بندہ ہے جو شادی شدہ ہے، اس کی بیوی اپنے خاوند کے حقوق ادا نہیں کرتی اور وہ مجبور ہو کر اپنے ہاتھوں سے اپنی شہوت کو ضائع کرتا ہے، تو یہ تو ایک اور گناہ کرتا ہے۔ وہ گناہ تو بیوی پر ہی، اس پر ہے۔ اگر بیوی آپ کے حقوق ادا نہیں کرتی تو ان کے بزرگوں کو بلا کے فیصلہ کرو، یا اس کے بعد جو ہے وہ اس کو چھٹی کر دو۔ میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں، کافی پرانی بات ہے۔ ایک بندہ میرے پاس آیا، وہ اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے آیا، کہنے لگا کہ حضرت یہ میری بیوی ہے اور میں نے اپنی جائیداد بیچ کے اس کے ساتھ شادی کی ہے۔ اب مصیبت یہ ہے کہ یہ مجھے اپنے قریب ہی نہیں آنے دیتی، اگر جبر کر کے ایک آدھے دن تو پھر یہ مہینہ مہینہ غائب ہو جاتا ہے۔ آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں۔ میں نے کہا یار ایسے وظیفے مجھے آتے تو پھر میں خود نہ کرتا۔ میں نے کہا دیکھو بات سنو۔ میں نے کہا بیٹی ایک بات میری یاد رکھو، اب تمہاری مرضی ہے، خامد کو آنے دو یا نہ آنے دو۔ جب میاں بیوی ملتے ہیں نا تو ایک کافر کو قتل کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ہم نے کہا اچھا؟ میں نے کہا ہاں بالکل۔ وہ چلے گئے۔ اب جناب بیوی اس کو کہے دن میں بھی ملو رات میں بھی 2 کافر تو مارے کم از کم روز۔ اب 7-8 دن کے بعد خامد صاحب کی تو ہوا نکل گئی، وہ بلائے ہو گئے بس سارے کافر ہم نے مار دیے ہیں، دنیا میں اور بھی تو بہت کافر ہیں نا۔ اس طرح کا تم بھی کوئی اس کو عمل بتاؤ۔ اس کا کام ہو گیا الحمدللہ۔ میری والدہ ڈپریشن میں ہے اور دل کی تک اللہ شفا عطا فرمائے۔ ایک آدمی نے عمرے کا احرام باندھا تھا، سر کے بالوں کے حل کرنے سے پہلے اس نے ہاتھ پہ عطر لگایا، دم باز۔ دیکھو بھائی اگر تھوڑا سی جگہ پہ لگا، دم نہیں ہے، پھر بھی صدقہ خیرات کر دے۔ اگر دونوں ہاتھوں پہ یعنی عضو کامل پہ خوشبو لگ گئی پھر دم۔ ایک طواف کے بعد مقام ابراہیم پہ واجب طواف، دوسرا طواف کے بعد وہاں سے واپس آئیں، بالکل واپس آئیں گے، پھر حجر اسود سے شروع کریں گے۔ یہ تھوڑا ہے کہ مقام ابراہیم سے شروع کر دو۔ طواف کے دوران نمازوں کے آگے گزرے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ کوئی آدمی ایک مقام پہ 3 طلاقیں دے دے تو کتنی شمار ہوں گی؟ تو 3 ہوتی ہے، 1 ہوتی ہے، وہ بات ہے۔ بھئی میری بات سنو، اصل مشکل یہ ہے، ورنہ یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں چاروں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، چاروں امام کہتے ہیں کہ 3 ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ مسعود فرماتے ہیں کہ 3 ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ 3 ہوتی ہے۔
چاہے وہ ایک وقت میں دے. ہاں ایک وقت میں 3 طلاقیں دینا گناہ کیا اس نے، لیکن طلاقیں 3 ہو جائیں. لیکن کچھ علماء اہل حدیث ایسے ہیں جو گزرے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں وہ بھی، انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر 3 طلاقیں ایک دفعہ میں دی ہیں تو ایک ہے. بہرحال اللہ جو فوت ہو کر ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اصل پتہ ہے مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ حضور کے زمانے میں ایک آدمی آیا، اس وقت تو صحابہ سچے تھے نا جی، اور نے کہا میں نے بیوی کو طلاق تو ایک دی ہے، لیکن کہا میں نے 3 دفعہ ہے. اس کو یا تاکید کرنے کے لیے میری نیت ایک کی تھی اور میں نے دی بھی ایک ہے، تو اس کو حضور نے کہا کہ ایک ہے. اب یہ جو پکی طلاقیں دیتے ہیں، لکھ کے دیتے ہیں، اسٹامپ لکھ کے دیتے ہیں، ان کی نیت کا کیا ہے؟ یہ 3 ہوں گی اور اس کے بعد یہ رجوع نہیں کر سکتے. یہ طلاق معلقہ ہے، جب تک وہ عورت دوسری جگہ شادی نہ کرے پہلے سے نکاح بھی نہیں کر سکتی. تو ایسی باتوں سے بچیں. بہر صورت 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. یوم عاشورہ جو ہے محرم میں، اس میں 2 روزے ہوتے ہیں، 9، 10 یا 10 اور 11. الحمدللہ الف الف مرۃ پڑھ سکتے ہیں. ایک آدمی پر طواف کی حالت میں نیند کا غلبہ ہوا، اس نے ذکر اذکار چھوڑ دیا کہ چکر پورے کیے طواف ہو گیا، ذکر اذکار نہ بھی کریں. مسجد عائشہ، جیرانہ، حدیبیہ پہ آدمی جائے تو احرام باندھنا ضروری نہیں ہے، مطلب کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. احناف کے نزدیک ہو رہی کیا ہے؟ جیرانہ سے خود حضور پاک نے عمرہ فرمایا، مسئلے پوچھنے کی ضرورت ہے؟ مسجد عائشہ سے حضور نے بی بی عائشہ کو حکم دیا ہے. بہرحال اگر دین کے لیے کوئی ویڈیو ہے، درس ہیں، تقریریں ہیں علماء کی، تو اس کو علماء نے اجازت دی ہے. زیادہ عمرے کرنا افضل ہے یا طواف افضل ہے؟ حجر اسود کا جب شروع کریں گے تو کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر، باقی چکروں میں صرف اللہ اکبر وللہ الحمد. بسم اللہ ابتدا میں ہوتی، ہر چکر میں نہیں ہوتی. کہہ دے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. کہتے ہیں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم آپ کو موبائل پہ کال کب کریں؟ زیادہ بہتر تو یہی ہوتا ہے ظہر کی نماز کے بعد یا رات کو 10 بجے. بچی کا نام مومنہ رکھا ہے، ٹھیک ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. چودھری اکرم صاحب جو بھی ہیں، اللہ سب کے کاروبار میں برکت دے. حافظ فرمان صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا، اللہ شفا عطا فرمائے. بچی 7 دن کی ہو گئی ہے، اس کا عقیقہ کرنا تھا، ہسپتال میں ہے. ٹھیک ہے، جب اللہ کرے خیر سے آ جائے 14ویں دن کر دینا، 21 دن کے بعد کر دینا. شیعہ سے رشتہ داری نہ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ شیعہ کے اندر بہت قسمیں ہیں اور بعض قسمیں جو ہیں وہ بالکل پکی کافر ہیں. ہم نے پاکستان سے عمرے پہ آئے، 3 مرتبہ عمرہ کر لیا ہے. اب طواف کیا وہاں سے واپسی عمرہ کرنا ضروری ہے؟ کہ ہاں طائف سے ضروری ہے، کیونکہ طائف میقات ہے. صبح کی نماز کھڑی ہو جائے اور ہم پہنچیں تو نماز میں مل جائیں، سنتیں نہ پڑھیں. اور سنت افضل یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھیں. اگر کوئی فوراً بعد بھی پڑھ لے تو ہو جاتی ہے. آذان اور اقامت کے دوران جب حضور کا نام آئے تو انگلیوں کو چومتے ہیں، یہ بالکل بدعت ہے، خالص بدعت. انگلیاں اپنی چومتے ہو، احسان محمد مصطفیٰ پہ کرتے ہو. کوئی عقل بھی ہے یا اللہ نے عقل بھی چھین لی ہے؟ اور نماز کے بعد جو افضل یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے تسبیحات پڑھیں.
نہ ہو جائے، دم واجب ہو جائے، پیسے نہ ہوں کوئی بات نہیں، قافلے والے مدد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں جا کے ان کو پیسے دے دیں، یا وہاں سے جا کے کسی دوست کو پیسے بھیج کے دم کرائیں۔ عورت کسی غیر محرم کا طواف کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ میری بھانجی ہیں، اللہ ان کو ان کا دماغ کو اللہ ان کو دین والا بنائے اور دین پر دماغ کھول دے۔ میں پتہ نہیں وجہ سے میرے دل کی بے سکونی ختم نہیں ہو رہی، رو رو کے بھی دل ہلکا نہیں ہوتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اسی سے سکون ملے گا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہم نے گائے رکھی ہوئی ہے، پہلے ٹھیک ہے، اب نقصان ہونا شروع ہو گیا ہے، کبھی دودھ کڑوا ہوتا ہے، کبھی کچھ ہو جائے۔ ایسا کریں کہ بعض اوقات جانوروں پر بھی جادو ہو جاتے ہیں اور جانوروں پر بھی نظر بد لگ جاتی ہے، تو آپ ایسا کریں کہ سورۃ البقرہ پانی میں دم کر کے اس کو پانی اس کے اوپر ڈالیں اور وہی پانی اس کو بھی پلائیں۔ ایک آدمی گیا تھا طائف گروپ کے ساتھ، سب نے احرام باندھا، اسے نہیں باندھا، تو اس پر دم ہے، احرام نہیں باندھا، دم پڑ گئی۔ وتر 3 پڑھنے چاہیے۔ میں پتہ نہیں آیا ہوں، دبئی میں ٹائم نہیں ملا احرام باندھنے کا، یہ اللہ نے بھی اعلان نہیں کیا، جتنے آئے باندھا، نیت کی عمرہ تو ہو گیا لیکن دم پڑ گئی۔ وہ اعلان کریں نہ کریں، آپ کو دبئی میں خود باندھ لینا چاہیے تھا۔ ہر ایئر لائن تھوڑا اعلان کرتی ہے، وہ تو سعودی والے کرتے ہیں اور اچھی اعلان کرتی ہے۔ ایک آدمی کی طبیعت خراب تھی جہاز میں، انہوں نے کہا اچھا جب ٹھیک ہوگی کروں گا، دم پڑ گئی۔ اگر جیرانہ جائیں زیارت کے لیے، واپسی پہ احرام نہ باندھیں، کوئی حرج نہیں۔ ایک پلاٹ کی قیمت جو ہے 25 لاکھ ہے، اگر ادھار پہ 30 لاکھ میں بیچے وہ جائز ہے۔ مدینہ منورہ میں معاہدہ شریف پہ رکنے نہیں دیتے، پھر سلام کیسے عرض کریں؟ تھوڑا پیچھے جا کے کھڑے ہوں، آرام سے کھڑے رہیں گے، کیونکہ اگر رکنے دیں نا آپ تو ہٹیں گے ہی نہیں انشاءاللہ، پھر باقی تو گئے نا۔ میں نے ابھی زبیر صاحب کے دعا کرائی، تو ہمارے بھائی ہیں، ساتھی ہیں، میرا بھائی عالم دین بھی ہے، جذباتی عالم دین بد اخلاق نہیں ہو سکتا۔ اس کا معنی ہے کہ اس پہ علم نے اثر نہیں کیا، ابھی علم حلق پر ہے، نیچے نہیں اترا، کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرے۔ اوابین کی نماز بالکل پڑھے مغرب کے بعد۔ عورت اور مرد کی نماز ایک جیسے نہیں، بڑا فرق ہے۔ سجدے میں عورت اپنا بدن نیچے لگائے۔ صلاۃ تسبیح پڑھنا ضعیف حدیث سے ثابت ہے۔ ایک آدمی صفا مروا کے 3-4 چکر لگا، احرام کھول دیا، دم پڑ گئی۔ مدینے سے آئے، احرام نہیں باندھا، ایک اور دم پڑ گئی۔ جیرانہ سے احرام نہیں باندھا، کوئی دم نہیں۔ اگر خریدار اور دینے والے کے حاضر قیمت کھاد کی 1600 ہے اور فصل پر 2000، وہ جائز ہے۔ سود وہ ہوتا ہے کہ صرف پیسے لے کے نفع کمایا جائے، یہ تو ہم نے چیز کا ریٹ رکھا ہے نا، کہ نقد یہ ہے، ادھار یہ ہے، یہ تو سود نہیں ہے نا۔ سود تو صرف وقت کے بدلے میں آپ دیتے ہیں، چیز کے بدلے میں تو نہیں دیتے نا۔ وہی فصل کی قیمت حاضر 15 روپے، 1500 ہے، پتہ نہیں 500 ہے، ہاں وہ جائز ہے۔ سب سے پہلی قرآن کی اقرا بسم ربک الذی خلق۔ پتہ نہیں، کہتے کہ ہمارے یہاں جب رشتہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ لڑکی دیں گے ہم، تو اپنی لڑکی پتہ نہیں تمہیں بھی دینی ہوگی، یہ ناجائز ہے، بٹا سٹا نہ کریں۔
جو لوگ زندہ ہیں ان کے لیے دعا کریں، عمرے نہ کریں۔ اگر کسی بلڈنگ میں کھڑے ہو کہ اگلی صفحے نظر آ رہی ہیں نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ عصر کے بعد طواف کیا تو 2 رکعت مغرب کی اذان کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ امام اعظم انبیاء میں حضور ہیں، فقہا کے اندر ابو حنیفہ ہے۔ کہتے مسجد عائشہ سے صحابہ نے بھی عمرہ کیا، عبداللہ بن عمر نے کیا، عبداللہ بن زبیر نے کیا۔ مرغی کا گوشت جو ہے خریدا جو باہر سے آتی ہے اس پر اعتبار نہ کرو۔ اگر صفا مروہ دوڑتے ہوئے تھک گئے بیٹھ جائے، دم لے لیں، صحیح کر کے پھر کریں۔ یعنی کیا اچھا ہے آنے والا، نعم المجیء جا، کیا اچھا ہے آنے والا جو آیا ہے۔ قصر نماز کتنی پڑھی جائے گی؟ 4 رکعت 2 پڑھی جائے گی، بس سنت نفل معاف ہے۔ بیوی جب فوت ہو جائے تو خاوند سے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے، ہاتھ دے سکتا ہے، منہ بھی دیکھ سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ امام کے پیچھے حنفی ہے تو سورۃ فاتحہ نہ پڑھیں، اور شافعی ہے تو پڑھا کریں۔ حرم شریف میں جو کام کرنے والے خدام ہیں ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ہاں دے سکتے ہیں۔ ایک حاجی نے عمرہ کیا، طواف صفا کی، لیکن حلق نہیں کیا، احرام اتار دیا۔ حلق بھی کرے اور دم بھی ادا کرے۔ مجھے وساوس آتے ہیں، اس میں الہاد بھی ہوتا ہے، چھوٹے وساوس کا کوئی فکر نہ کریں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہر نماز کے بعد 21 دفعہ پڑھ لیا کریں۔ میرا شوہر ایک تو نشہ کرتا ہے، پھر چوری بھی کرتا ہے، مجھے مارتا بھی ہے، میرے 2 بچے ہیں، 8 مہینے سے میں باپ کے گھر میں بیٹھی ہوں، کوئی کھلو لے لو، ایسے آدمی سے نکاح بڑھا سکتی ہیں آپ۔ ہمارے ہاں جب لڑکا لڑکی اپنی مرضی سے بھاگ کر شادی کرتے ہیں تو لڑکی والے لڑکے والوں سے پیسے لیتے ہیں، 7 لاکھ 8 لاکھ۔ بہرحال انہوں نے بھی غلط کیا، انہوں نے بھی غلط کیا۔ اس نے بھاگ کے غلطی کی، اس نے لڑکی کو بیچا۔ اگر پلکوں کے 4-5 بال نکل جائیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میری بیوی پردہ کرتی ہے، عمرہ تو کیا لیکن نقاب میں کیا، دم پڑ گئی۔ اگر چپل پاک ہے تو پہن کے طواف اور صفا کر سکتے ہیں۔ بیوی میری شک کی مریض ہے تو آپ ایسے کام نہ کیا کریں نا جس سے شک پڑے۔ ایسے تو کوئی شک نہیں کرتا، تم نماز پڑھ رہے ہو شک کرے گی، یہ نماز نہیں پڑھ رہا۔ جب تم ادھر ادھر منہ مارو گے تو شک کرے گی۔ کاروباری پریشانی استغفار زیادہ پڑھیں۔ بینک کی ملازمت جائز ہے لیکن نہ کریں تو بہتر ہے۔ حرم میں نمازی کے آگے نہ گزریں، مجبوراً گزرنا ہو تو سجدے کی جگہ سے دور گزریں۔ عمرے کے بعد غسل کرنا ضروری نہیں ہے، پہلے کرنا سنت ہے۔ عمرے کے بعد سر مڈانا بھول گئے، غسل کر لیا، 3 سے 4 گھنٹے کے بعد سر مڈایا، بہرحال کوئی دم نہیں، 5-10 ریال خیرات کر دو۔ میری چپل حرم میں گم ہو گئے، نہیں پہنی، بہرحال یہ کسی اور کی نہ پہنا کرے۔ شادی کی پتہ ملے میں کتنی جلدی کا حکم ہے، لیکن اپنا ذاتی گھر کا مالک نہیں ہے تو گھر بنانے تک انتظار نہ کرو، شادی کر لو، اس وقت تک گناہ کرتے رہو گے، 10 سال تمہارا گھر نہ بنے۔ ملازمت کرنی ہے، شادی کرو، پتہ ہے بیوی کی وجہ سے گھر میں برکت آ جائے۔
مراقبے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے گناہوں پہ نظر رکھے اور قیامت کا منظر سامنے رکھے، اس سے آدمی کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اور یہی حکم ہے کہ وفی انفسکم، تم اپنے اندر نہیں جھانکتے ہو، کیا نہیں دیکھتے ہو کہ میں نے تمہیں کیسے پیدا کیا ہے؟ یہ تو اس لیے۔ اور ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات لکھی ہے، انہوں نے کہا یہ خاموش ہو کے بیٹھنا جو ہے نا جی، تنہائی میں خاموش ہو کے، یعنی یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو تو نہ فرشتے جانتے ہیں نہ فرشتے لکھ سکتے ہیں، صرف اللہ جانتے ہیں۔ تو ایسا عمل کیوں نہ کرو جو تیرے اور تیرے اللہ کے درمیان میں ہو۔ فرشتے تو تب لکھے نا جب بولو، بات کرو۔ طواف کیا، وضو ٹوٹ گیا تو پھر دوبارہ وضو کرو۔ یہاں کے اعمال تو نہیں، بہرحال اکثر لوگ جرابوں پہ مسح کرتے ہیں، ویسے افضل یہی ہے کہ چمڑے کی جرابوں پہ مسح ہوتا ہے۔ میرا بھانجا شیعہ تھا، اہل سنت میں آ گیا، اللہ اس کو ثابت قدم رکھے۔ میں دورہ حدیث کا طالب العلم ہوں، اللہ کامیاب کرے۔ میں مکے میں رہتا ہوں، میں رات 12 بجے سیدھا عرفات چلا جاتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ کا حج ہو جاتا ہے۔ میں نے تیسرا عمرہ کرتے وقت سائی کے بعد بال کو کٹ نہیں لگایا، احرام کھول دیا، دم دینی پڑے گی، بال بھی کٹواؤ۔ کسی آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں تو پکی حرام ہو گئی۔ صفا مروہ جانے کے لیے استلام کرنا بھول گیا حجر اسود کو، کوئی بات نہیں۔ پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے، یہ نام کے من کیا ہے، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ آپ نے لکھا کیا ہے۔ ویسے نام کا یاد رکھو، کوئی معنی نہیں ہوتا، جب علم ہو جائے اس کا معنی نہیں کیا جاتا۔ بھائی بہن والد والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، چھوٹا بھائی وراثت گھر میں رہتا ہے، وراثت کا گھر حصہ دینے کے لیے تیار، اللہ اس کو ہدایت دے، سب کا حصہ ہے اس میں۔ طواف کے دوران عورتیں زیادہ ہوتی ہیں، بہرحال اچھی بات ہے، عورتیں دین پہ رغبت ہے ان کو زیادہ، آپ کو نہیں ہے۔ کوشش کریں بچنے کی، مس نہ کریں۔ طواف ختم کیا، واجب طواف نہیں پڑے، مکروہ وقت تھا تو پھر بعد میں کر لے، دوسرا طواف بھی کر سکتا ہے۔ شہوت پرستی میں مبتلا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرو اور توبہ کرو۔ میں نے 2011 میں حج کے لیے آیا، بھول سے ایک بجلی کی پتہ نہیں کیا اٹھا لیا کہ یہ سوچ ہمارا نہیں ہے، ابھی تک سوچ میں اسی ہوٹل میں چھوڑ دو یار۔ ایک آدمی عمرہ کیا، طواف صفا سعی، لیکن حلق نہیں کیا، احرام اتار دیا، اب دم پڑ گئی، حلق بھی کرائے اور دم بھی ادا کرے۔ سنوکر کا کھیل جو میں نہیں جانتا وہ کیا ہوتا ہے۔ ایک آدمی مدینے سے آئے، احرام نہیں باندھی، مسجد عائشہ سے باندھا، دم پڑ گئی۔ حدود حرم میں قضا نماز پڑھیں گے پھر بھی 1 لاکھ کا ثواب ملے گا۔ سود کا معنی یہ ہے کہ قرضہ دے کے اس سے نفع حاصل کرنا۔ القرض یجر نفعا۔ والدہ اور بیٹی کی صحت، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو صحت دے۔ میری بیٹی پڑھی لکھی ہے، خاوند بھی پڑھا لکھا ہے، لیکن رات کو دیر سے گھر واپس آتا ہے تو اس کی نگرانی کرو، کہاں جاتا ہے، کیوں دیر سے گھر آتا ہے، پاگل ہو گیا ہے۔ لڑکوں کے نصیب اللہ لکھ چکا ہے، اللہ سے مانگتے رہیں بس، اور صحت مند اولاد بھی اللہ سے مانگتے رہیں، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ کاروبار کی برکت بھی استغفار پڑھیں۔ پلاٹ کا فراڈ ہوا ہے، آپ اس پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں، اللہ آپ کی مدد کریں گے۔
سر کے بلیڈ کو چاروں طرف بلیڈ سے کم کیے، بہرحال دم تو نہیں پڑے گی لیکن سارے سر کو بڑھانا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات رب الارض رب العرش الکریم۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامۃ عن کل اسم والغنیمۃ عن کل بر۔ اللہم انا نسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین۔ اللہم احشرنا فی زمرۃ المساکین۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمین۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین برحمتك یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ جہاں جہاں پوری دنیا میں مسجدیں ہیں مدرسے ہیں دین کے ادارے ہیں دین کے افراد ہیں دین کی جماعتیں ہیں ان کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں حلب میں ہیں شام میں ہیں کشمیر میں ہیں عرب میں ہیں عجم میں ہیں افغان میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔